نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا کہ بھئی یہ اگر سیکیورٹی کے خدشات اب ظاہر کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے خدشات تو اس سے پہلے بھی تھے، اب پہلے ہمیں بتا دیتے کہ بھئی سیکیورٹی خدشات ہے، آپ کے جان کو خطرہ ہے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جو اتنے ہمارے قافلہ سالاروں کے اور زائرین کے خرچے ہو چکے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اسی طرح بائی روڈ جو سفر کرتے ہیں وہ غریب عوام ہوتے ہیں، جو ہوائی سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بائی روڈ نہیں جاتے ہیں. اگر یہ پابندی لگانی تھی تو ہمارے اکابرین، ہمارے معززین، ہمارے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جاتا. اس سے پہلے اس کا اعلان ہوتا تھا کہ یہاں پہ جتنے ہمارے زائرین یہاں پہ کوئٹہ پہنچ چکے یہاں کے رستوں میں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی یا انہوں نے اپنی بچت کر کے رفتے سفر اپنا باندھا اور سفر کے لیے انہوں نے اپنی تیاری کی. این موقع پر اس طرح کا فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے، میں سمجھتا ہوں. سر یہ بتائیں، آپ لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے، بالکل. یہ بتائیں اگر یہ فیصلہ مطلب نہیں مانا جاتا، حکومت نہیں مانتی ہے، تو کیا آپ کا یہ لاٹھی این آپ کا مقصد ہے؟ اور یہ چیز 2 سے پہلے کی بات ہے، سب کو یاد ہے 2-3 ہفتے کی پہلے کی بات ہے. یہ لوگ ملے تھے کام غریبین کو سہولیات دیں گے. ایران نے بھی کہا، عراق نے بھی کہا، پاکستان جنہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے یہ جو ہے کھلا رہے گا عوام کی زیادہ سہولیات کے لیے. لیکن انہوں نے اچانک کیوں اس طرح کیا؟ پہلے سے اگر بتا دیتے تھے 1 مہینہ پہلے تاکہ لوگ ویزا تو نہ لیتے تھے، بسوں کو تو بک نہیں کرتے تھے. کروڑوں روپے اربوں روپے لگ چکے. تو بہرحال یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ انہوں نے کیا، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں دیا ہے جھوٹ کے ذریعے. بہرحال یہ ہے اس کی بات ہے. اگر دیکھیں یہ راستہ جو 600 کلومیٹر کا راستہ ہے، زیادہ تو راستہ 600 کلومیٹر کا راستہ ہے. اگر یہ لوگ واقعی نہیں سیف نہیں کر سکتے پھر یہ واقعی اچھی بات ہے. 600 کلومیٹر کا راستہ ہے. بہرحال یہ جاری رہے گا، ہمارا احتجاج جاری رہے گا. پہلے کی اس طرح جو ہے کافی اقدامات سالہ ویسے میں بھی کیے گئے تھے، دھماکے کیے، لیکن یہ راستہ نہیں بند ہو. یہ بتائیں سر کہ وہ پاکی حکومت کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ بلوچستان یا پورے پاکستان سے جتنے بھی زائرین جاتے ہیں عراق، ایران اور عراق، وہاں سے واپسی بھی اتنی تعداد میں پھر لوگ نہیں آتے. ہزاروں کی تعداد میں اب بھی زائرین لاپتہ ہیں، ان کی کوئی وہ نہیں ہے. کوئی 2 سال پہلے پاسپورٹ کو انہوں نے جو رکھا تھا عراقی گورنمنٹ نے، وہ پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو گئے. پاسپورٹ جو ہے آپس میں تبدیل ہو گئے. انہوں نے صحیح انتظامات نہیں کیا تھا. کافی لوگوں کے پاسپورٹ وہاں رہ گئے. میرے خود کئی دوست انہوں نے دوبارہ پاسپورٹ وہ عارضی پاسپورٹ بنایا. ان کے پاسپورٹ رہتے تھے. یہ میں خود یہ قسم کھا کے میں دھماکے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے کوئٹے سے ایک بندہ وہاں نہیں رہتے، ایک بندہ. یہ جو ہے جھوٹی خبر ہے، یہ خبر غلط ہے کہ جو ہے نہیں ممکن ہے جو ایک دوسرا افراد رہ جائے. باقی یہ جو ہے لاگو ہوتے کہ جو ہے 4, 5, 10, 20 بندوں کو اگر آپ لوگ نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کے بدلے میں جو ہے ہزاروں لوگوں کو یہ ان کے اوپر ایک پابندی لگائے. یا جو ہے دانشمندانہ جو ہے کام نہیں ہے. کچھ لوگ ہے جو ہے قانون کو اپنے قوم میں قبول کرتے نہیں، سب نہیں کرتے. سب قانون کے اوپر چلتے ہیں، سب جو ہے بالکل وہ اصولوں کے اوپر چلتے ہیں. ممکن ہے 8 افراد ممکن ہے وہ جو ہے کچھ لے کر جائے، کچھ جو ہے تہران میں رکتے ہیں، کچھ قم میں رکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس کہیں کوئی بھی نہ جائے. بہرحال یہ جو ہے 4 افراد کو آدمی دے کے پورا قانون نہیں بناتے ہیں. اچھا سر، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ چنار سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے تقریباً یہ ویزا $100 میں لیے جو پاکستانی 29,500 روپے بنتے. یہ تقریباً 22 سفر کو یہ ویزا ختم ہوگا، اور اس کے جو انٹری ہے نا وہ تقریباً 13-14 سفر کو لازمی ہوگی ادھر پہ، کیونکہ یہ ویزے ہم نے بر وقت لگائے تھے کہ اس میں ٹائم بہت کم ہے. تو مہربانی کر کے گورنمنٹ سے ہمیں التجا کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ ہمیں جلد یہ راستہ کلیئر کرا دیا جائے اور بارڈر کراس کر کے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچایا جائے. وہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی ہوٹل کی بکنگ وغیرہ یا کچھ؟ جی ہوٹل کی بکنگ بھی ہوئی ہے 250 بندوں کی تقریباً. اس میں سے تو جو ہم نے آدھے پیسے ہے وہ بھی ہم نے ایڈوانس میں دیے، یعنی کافی نقصان کیا ہوا ہے. ایک بس 34 لاکھ روپے میں ہم نے بک کیے، تو ایک ہی سالار کا تقریباً کروڑوں سے اوپر کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں وہ تاریخ جو ہے نا اس میں انگلش میں بتا دیں کون سی تاریخ کو آپ کو ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے؟ ہمارا جو ایکسپائر کا جو ڈیٹ ہے نا وہ تقریباً 12-13 کو ویزے ایکسپائر ہو جائیں گے اگست میں. ہاں جی.
कलाम पाक के लिए सैयद शबीर आगा को दावत देता हूँ कि आकर तलावत कलाम पाक से हमें शबीर आगा इस लाइव वाला है मोहम्मद बुलंद सलवात بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم برائے سلامتی و ظہور آقا امام زمان بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نعرہ میں لگاؤں گا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. زائرین مظلوم کربلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ احتجاجی جلسہ فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر محسن نقوی کے اس فیصلے کے خلاف ہے کہ زائرین بائی روڈ یہاں سے ایران عراق نہیں جا سکتے. تو ہم یہاں پر اس احتجاجی جلسے کے توسط سے حکومت وقت فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس فیصلے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کیا جائے اور زائرین مظلوم کربلا کو ایران اور عراق بائی روڈ جانے کی اجازت دی جائے. ابھی تک جو ہماری معلومات کے مطابق جو زائرین مظلوم کربلا ہے, زیادہ تر زواروں نے اپنے عراقی ویزے حاصل کر چکے ہیں اور ایران حکومت کی طرف سے زائرین کو ویزوں کے اجراء میں تاخیر کیا جا رہا ہے اور اس تاخیر کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تاخیر کی وجہ کیا ہے. جب ہم نے اپنے حکومتی اداروں سے میٹنگیں کی کہ ہمیں اجازت دی جائے تو انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کو اجازت دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم آپ کو سہولیات دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اچانک اس قسم کا
फैसला हमें आ जाता है और जब हम दूसरी दफा हम जाते हम कि हम मालूमात कर सके कि क्या वजह है, तो निहायत अफसोस के साथ हमें वहां से पता चलता है कि ईरान गवर्नमेंट ने इनकार किया है कि हम पाकिस्तानियों को वीजा फराहम नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों को हम वीजा नहीं देंगे। इस फैसले से कबल हमने तहरीरी तौर पर ईरान गवर्नमेंट को और ईरानी कौंसल जनरल को एक तहरीरी तौर पर बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस ने लिखा था, चूंकि वहां से हमें यह पता चला था कि यकम सफर से ईरानी गवर्नमेंट अपने वीजों का इजरा करेंगे, तो हमने कहा था कि यकम सफर से अगर आप वीजों का इजरा करेंगे तो हमारे लिए यह ताखीर का सबब बन सकती है। तो उस वजह से हमने कहा ये यकम सफर के बजाय 25 मुहर्रम से वीजों का इजरा किया जाए, ताकि हम ऐसा तरीके से और तसल्ली से यहाँ से अपनी रवानगी कर सके। लेकिन उन्होंने 25 सफर से लेकर आज 5 सफर होने को है, 10 दिन हो चुके हैं उन्होंने अपने वीजों का इजरा नहीं किया। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ से हमारे शिया कॉन्फ्रेंस के अहदेदार उन्हीं के मुतालबे पे जब ईरानी सफारत खाने पे जब गए तो बजाय उनके के साथ मुज़ाकरात करने के उन्होंने वीडियो बनाए और उसको नशर भी कर दिया। हमें समझ नहीं आता कि ये जो मौजूदा कौंसल जनरल रजाई साहब है ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इससे कबल हमें ये भी पता चला कि यहाँ से कोई कोयटा से जायदान और कोयटा से मशहद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इसी आगाए रजाई की सरबराही में कोई आगाज होना था, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं। एक कौंसल जनरल का क्या काम है किसी हवाई इंतजामात करने के, या कि यहाँ से कोई ऐसा निजी इदारा या कोई निजी कंपनी को इजाज़त दी जाए। अगर आपने ऐसा कोई काम करना है तो ईरानी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करे। तो यहाँ पे हम तैयार थे और तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे यहाँ से रवानगी के लिए, और इंशाल्लाह हम यहाँ से करबला जाएंगे। और हमने अपना रफ्ते सफर बांध चुका है, हम बांध चुके अपने रफ्ते सफर, हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले भी धमाके हुए हैं हम पर, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन ये रास्ता कभी हमने नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मजलूम करबला के जेलों में इंशाल्लाह करबला में मनाएंगे। और आखिर में मैं फिर दोबारा मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि अपने फैसले पे नजरसानी करे, और यहाँ पे जितने ज़ायरीन हैं और जो आने वाले ज़ायरीन हैं, जितने भी मजलूम करबला के जुल्म को जाने के लिए, करबला जाने के लिए बेताब और तैयारी कर चुके हैं, उनको इजाजत दी जाए। बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सलावत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है हमारी दरसगाह करबला, करबला है हमारी दरसगाह करबला, करबला हक कसीदा रास्ता करबला, करबला हक कसीदा रास्ता करबला, करबला जाएंगे जाएंगे करबला, जाएंगे 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 करबला, जाएंगे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सूबाई नायब सदर अल्लामा शेख विलायत हुसैन जाफरी को। लब्बैक या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا طبيب أنفسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، كف كيدك واسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين. ایام مائی سفر، 2 مہینے آزاداری کے، مائی محرم اور مائی سفر، بالاخص مائی سفر جو 40 سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. اسی سلسلے میں کئی سالوں سے اسی کوئٹہ شہر سے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان امام حسین علیہ السلام اسی کوئٹہ سے کربلا کے لیے جاتے ہیں. 8 سال کا یہ پران ہے، مگر اس سال ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا. اس سال 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. 3 ہفتہ پہلے تینوں وزرائے داخلہ مل کے بیٹھ کے پران بناتے ہیں تاکہ ایرانی ویزے بھی فری ہوتے ہیں، اور ایک بھی وعدہ کرتے کہ 24 گھنٹے دستان کھلا رہے گا، 24 گھنٹے کام جاری ہوگا تاکہ زائرین زیارت کے لیے جا سکے. مگر اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام دیے جاتے ہیں کہ زمینی راستہ بند ہے. یہ راستہ کیوں بند ہے؟ کس لیے بند ہے؟ اچانک کس طرح یہ بند ہوا؟ یہ تو اچانک نہیں ہوا. یہ شاید کوئی اشارہ ہوگا کہیں سے، یہ شاید کہیں سے اشارہ ہوگا. یہ سب کو پہلے مطمئن کرے، دلائل دے دے. بغیر دلائل کے کوئی قبول نہیں کرے گا. اسی طرح 10 دن پہلے شاید ہم ایرانی قونصلیٹ بھی گئے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم ویزا جاری کریں گے، فری جاری کریں گے. ابھی میں سن رہا ہوں کہ وہ بھی انہوں نے بھی ویزا بند کیا. انہوں نے بھی ویزا بند کیا. یہ ہمارے سمجھ سے بالا ہے. یہ کیوں بند کیا؟ یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. ہم خود ملنے گئے تھے، کہا کہ ہم پہلے سفر سے ویزا شروع کریں گے. ہم نے کہا کہ کچھ جلدی کرے، چند دن جلدی کرے تاکہ زیادہ رش نہ ہو. یہاں لوگوں کے وہ ویزا رہ جاتے ہیں، لوگ نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس پہ اوپر سوچیں گے، ہم قریب جواب دیں گے. میں نے کل رات، مجھے یہ یقین نہیں تھا، خدا شاہد ہے، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ایرانی ویزا بند کرے. انہوں نے بھی ابھی کہتے کہ نہیں بند کیا ہے. پچھلے سال 2 سال پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہوا. میں نے ایک بات فیس بک میں ممکن ہے کچھ باتیں صحیح نہ ہو، لیکن ابھی وہ یقین ہو گیا. 5 دن گزر گئے، 5 سفر ابھی تک کسی کو ویزا نہیں ملا. بہرحال جب تک لوگوں کو دلائل کے ذریعے ان کو جو ہے ان کے اوپر ثابت کرے کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بتائے. اس سے پہلے بھی اس راستے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، اس سے پہلے بھی شہید ہو گئے، اس سے پہلے بھی دھماکے ہو گئے. بہرحال اس مسئلہ بھی تو حالات صحیح ہے، حالات بہتر ہے. اس کے بارے میں وضاحت کرے، لوگوں کو قانع کرے، دلائل کے ساتھ بتائے. سب یہ جو ہے بےشعور افراد ہیں، دلائل دے دے آدمی قبول کریں گے دلائل کے ساتھ. اسی طرح ڈکٹیٹرشپ کسی کو قبول نہیں ہے، اسی طرح فرعونیت کسی کو قبول نہیں ہے کہ کوئی فرعون آ کے بنے میں یہ کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا. دلائل کے ساتھ ابھی لوگوں کے اربوں روپے جو ہے لگے ہیں جو ہے بسوں کے اوپر، اردوں کے اوپر، ویزوں کے اوپر. بہرحال یہ ہمارا یہ مطالبہ جاری رہے گا. جس طرح کہ کل علامہ راجہ ناصر جعفری نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا کہ یہ سلسلہ طولانی ہوگا، یہ راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے جنازوں کے اوپر سے گزرے پھر بھی یہ راستہ بند ہوگا، کوئی بند نہیں ہوگا. یہ راستہ اپنے جانے ہم دیں گے، اس راستے کو بند ہونے نہیں دیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری. قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام انا لقتل الحسین حرارة في قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. صلوات بر
अज़ादारान मज़लूम करबला, ज़ाहिरीन मोहतरम, आज का ये एहजाजी इज्तिमा कायद वहदत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब के हुक्म से मजलिस वहदत मुस्लिमीन बलोचिस्तान के तहत यहाँ पे अलमदार रोड पे मुनक्किद हो रहा है। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा यही है कि जमीनी रास्ते करबला जाने वाले, ईरान की तरफ जाने वाले, इराक की सरजमीन की तरफ जाने वाले, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर की तरफ जाने वाले रास्तों पर जो पाबंदी आयद की गई है हुकूमत वक्त की तरफ से, हमारा यही मुतालबा है कि उस पाबंदी को हटा दिया जाए, क्योंकि हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, हम मौला हुसैन के चाहने वाले हैं, हम वो हैं कि जिन्होंने हुसैन है हमारी दरसगार वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन। अच्छा, जिस तरह आप सबको मालूम है, हमारे सदर आशिक हुसैन साहब ने और अल्लामा वलायत हुसैन जाफरी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं कुछ इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। जिस तरह 2 हफ्ते पहले तेहरान में जो मीटिंग हुआ, वहाँ पर सब वज़ारत खारिजा के जो नुमाइंदे थे इराक से और ईरान के और मोहसिन नकवी जो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया कि सब तैयारियाँ तीनों मुल्क की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने जो है ना किसी किस्म का जो है ना उन्होंने कोई मुश्किलात का जिक्र नहीं किया और यहाँ से भी जो है ना जितने भी ज़ाहिरीन थे, जितने भी सालारान थे, उनको बिल्कुल रोशनी मिली कि वो जो है ना अपना काम आगे बढ़ाए और उन्होंने अपने वीज़े अप्लाई किए सारे। तो एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी इदारों की तरफ से हमारी मीटिंग हुई, हमारे सदर अशोक साहब गए वहाँ पर, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुख्तार साहब वहाँ पर गए, बाराकोर में मीटिंग हुई, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी के कोई खदशा जाहिर नहीं हुए। 1 हफ्ते पहले ये मीटिंग हुआ है, तो तकरीबन 6 दिन पहले उसके बाद कमिश्नर साहब जो नए कमिश्नर साहब आए, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पर भी कोई जो है ना ये खदशा जाहिर नहीं हुए और उन्होंने जो है ना सब प्लान तैयार कर लिया। तो ये अचानक जो है 3 दिन पहले 4 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब, तो मैं इनको नहीं बोलूँगा, ये यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है ना इन्होंने कोई आर्डर लेकर आए थे। यहाँ पर इन्होंने कोई मशवरा नहीं किया। यहाँ पर कोई हमें जो पता चला है हमारी मालूमात के मुताबिक कोई ये जो है ना यहाँ पर आके जो है ना इसने सिर्फ आर्डर दिए और आर्डर दे के, और बलूचिस्तान में भी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए गए इस्लामाबाद में, और उधर जो है ना ये अपना एक ट्वीट के जरिए इसने जो है ना ये हुक्म सादिर किए जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो ये जो है ना हम इससे पूछते हैं और ये चुप नहीं सकते हमसे। हमने जो है ना अपने हमारे जो अकाबरीन है, उलमाए, हम सबको आवाज़ पहुंचा दिया कि आप इनको जिधर भी इतने छुपे हुए ये ट्वीट करके इसने जो बम यहाँ पर डाल दिया है और खुद जो है ना यहाँ से गायब हो गए, कोई जो है ना उसका अता पता नहीं है। और इससे हम पूछेंगे कि भाई ये जो हुक्म लेकर आए थे ये कहाँ से लेकर आए थे? ये जो है ना आपने बताना है कि भाई ये तो एक आज़ाद मुमलिकत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम का किला है, ये जो है ना एटमी ताकत है ये मुल्क जो है ना, आपने किस तरह जो है ना किसका हुक्म माना है? ये आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये हुक्म किधर से आए, और हम इतने सादा लोग नहीं है कि हम ये नहीं समझे। तो दूसरा हरब आपने क्या इस्तेमाल किया है? आपने ईरानी सफ़ीर को ये जो इस्लामाबाद में वहाँ पर आपने उनको लेटर लिखा है और उनको जो है ना कहा है कि भाई आप अपना ईरानी वीज़ा बंद कर दें। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई उन्होंने इराकियों को भी कहा था, मगर इराक ने बिल्कुल जो है ना इनकार कर दिया कि भाई हम अपना इराकी वीज़ा हम आपके कहने पे बंद नहीं करेंगे, और इराकी वीज़ा बिल्कुल सबका तकरीबन पहुंच गया है। मगर ईरानी वीज़ा जो है ना
یہ ایرانی سفیر نے جو ہے نا سب سفارت خانوں کو لیٹر دے کے یہ جو ہے نا بند کر دیا ہے. ہم جو ہے نا پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھئی ایرانی قنصلیٹ کو ہم نے جو ہے نا سورس لڑائے کہ بھئی آپ نے اس کو جو ہے نا پہلے سفر سے آپ چھوڑ دیں, اس کو جو 20 محرم سے یا 25 محرم سے آپ شروع کر دیں ویزے. تو انہوں نے کہا آپ 26 تاریخ کو پہلے سفر سے شروع کریں گے, ہم پہلے شروع نہیں کریں گے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ابھی 4-5 سفر ہو گئے, سب نے عراقی ویزا پورے پاکستان میں جمع کر دیا ہے, مگر ایرانی جو ہے نا اپنا ویزا ایشو نہیں کر رہے. آپ جو ہے نا کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے. آپ جو ہے نا ان کے جو بھی عزائم ہے وہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں. آپ اپنا جو ہے نا ایرانی ویزا ایشو کرے, باقی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دیں گے یا نہیں دیں گے. ہمیں کوئی سیکیورٹی کی بگ نہیں چاہیے. سیکیورٹی یہ ہمیں دیں یا نہ دیں. پاڑا چنار سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے, پنجاب, انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم آپ سے بیک بھی نہیں مانگتے. یہ 2014 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ جو ہمارا کانوائیاں لگی ہے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, اور زائرین کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی جو ہے نا یہ 2 مسئلے ہمارے لیے کھڑے کر دیے انہوں نے, کہ ایک جو ہے خود انہوں نے راستہ بند کر دیا, بارڈر میں لیٹر بھیجا ہوا ہے کہ راستہ بند ہے, اور جو ہے نا پھر ایرانی سفیر کو کہا ہے کہ آپ نے ویزا روکنا ہے. مگر یہ جو ہے نا ہم ہمت نہیں ہاریں گے, ہم جو ہے نا اپنا آواز بلند کریں گے. جو بھی جو ہے نا اس میں ملوث ہے ہم اس کا نام لیں گے. یہ جو ہے نا امام حسین کا راستہ ہے, اس میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. جو ہم اپنے زائرین کے ساتھ کھڑے, اپنے ابھی جو ہے نا تقریباً 45-50 ہزار ویزے جاری ہو چکے ہیں, عراقی ویزے. تو یہ اگر آپ نے کوئی گیم بھی کرنا تھا تو آپ 20 دن پہلے میں بتا دیتے. اینڈ ٹائم پہ جب سب نے جو ہے نا عراقی ویزے لے لیے, لوگ راستے میں یہاں پر امام بارگاہ جو ہے بری پڑی ہے, آپ نے جو ہے نا یہ اعلان کر دیا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم اپنے اکابرین کے علماء کے جو ہے نا انتظار میں کہ وہ جو ہے نا کیا کہیں گے. مگر ہم اگر یہ آپ جو ہے نا ہمارا یہ راستہ نہیں کھولیں گے تو ہم جو ہے نا اس عوام کا راستہ, اس زائرین کا راستہ ہم نہیں روک سکتے. یہ شہر میں جائیں گے, یہ بائی پاس بند کریں گے, اور ہم اپنے زائرین کے ساتھ ہیں. لبیک یا حسین. میرے بعد علامہ اسدی صاحب نے خطاب کرنا ہے, میں مختصر کرتا ہوں. صرف یہی کہوں گا کہ مادر وطن کی سرزمین ہماری ماں کا درجہ رکھتا ہے, اور ہم کسی بھی ایرے غیرے کے زیرہ خور نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف ملنگان عاشقان اب عبداللہ الحسین ہے. ہمیں آل پہ چھوڑ دے. ہمیں اپنے عقائد کے مطابق, ہمیں آئین پاکستان کے آئین کے مطابق, ہمیں مذہبی رواداری میں کسی قسم کا ریکارڈ بننے کی کوشش نہ کرے. 1400 صدیاں گزر گئی ہے. کتنے ہمارے علماء, کتنے ہمارے عزاداران, کتنے ہمارے عاشقان اب عبداللہ الحسین اس راہ میں اپنی جانیں قربان کی, مگر کربلا کا راستہ کسی مائی کے لال نے نہ اس سے پہلے روکا نہ اس کے بعد روک سکے گا. لبیک یا حسین. صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, آپ مسلمان ہو, آپ نواسہ رسول سے محبت رکھتے ہو. جب آپ ایک ہندو کو پروٹوکول دیتے ہو, جب آپ ایک سکھ کو پروٹوکول دیتے ہو, انہیں ہندوستان سے بلاتے ہو, انہیں آپ پروٹوکول دیتے ہو, انہیں عزت دیتے ہو, کیا نواسہ رسول کے عزاداروں کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ انہیں آپ پروٹوکول دو؟ شرم ہے آپ سب پر. زندگی ہم نے جب سے ہماری ماں نے دودھ پلایا ہمیں لبیک یا حسین کہہ کے یا ہری کہہ کر ہمیں دودھ پلایا ہے. ہم ڈرنے مرنے والے نہیں ہیں, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. ہم صرف ایک رہبر رکھتے ہیں, ایک
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مطالبے کے لیے کہ کربلا جانے کے لیے زمینی راستے، زیارات پہ جانے کے لیے زمینی راستے جو حکومت پاکستان نے بند کیے ہیں وہ فوراً کھولے جائیں۔ ہم کسی بھی صورت میں ان فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں اور نہیں مانیں گے۔ یہ حسینی ہے اور حسینی ہر حال میں امام حسین کی زیارت پہ جائیں گے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ یہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم ویزا لے کے جاتے ہیں، ہم پاسپورٹ کے ذریعے جاتے ہیں، ہم زیارت پہ جاتے ہیں۔ ہم وہاں پہ کاروبار کے لیے نہیں جاتے، ہم وہاں پہ کوئی اور دھندا کرنے نہیں جاتے، اور سال میں ایک دفعہ امام کی زیارت کرنے کے لیے ان بیچاروں کو، ان غریبوں کو جو بائی ایئر نہیں جا سکتے، جو دوسرے وسائل نہیں رکھتے، یہ بیچارے سالوں سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ چند دن زیارت پہ جا سکے، اور حکومت کی نااہلی سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ جناب وزیر داخلہ صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مستعفی ہو جائے اور کسی اہل شخص کو یہ عہدہ دیا جائے تاکہ زائرین کو اور اپنے ملک کے واسیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ہم اس ایکٹ کو، اس فیصلے کو کسی بھی صورت میں نہیں مانتے۔ قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے حکم دیا کہ یہ دھرنا دیا جائے، اور شیعہ کانفرنس کے اکابرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، زائرین کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ راستہ نہیں کھولا جاتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ میں آپ حضرات سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں زیادہ تقریر نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ شاید آپ کا پتہ ہے کہ میں چند دن کے بعد پہلے میں آپریشن ہوا ہوں، اس لیے ڈاکٹر تقریر کرنے کے مخصوصاً جذباتی طور منع کیا۔ پہلے میں بہت ہی اس بارے میں واقعا چاہتا تھا کہ آپ حضرات اس بارے میں مخصوصاً زیارت اربعین کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ میں یہ حدیث جو اب تک تلاوت کیا، ان للحسین حرارت، سنو، ان للحسین حرارت، ان لقتل الحسین حرارت لا تبرد ابدا۔ شہادت حسین و قتل حسین ایک حرارت پیدا ہوتا ہے، یعنی شهادتی ابا عبدالله حرارتی در دلهای مؤمنین پیدا میشه که حرارت تا قیامت را خاموش میشه. یہ حرارت قیامت تک یہ خاموشی نہیں ہے. ہر عصر، ہر دور، ہر زمان بہت ہی کوشش کیا، یعنی ہر دور کوشش کر تا ان حرارت را از دلهای مؤمنین بر کند. بنی امیہ کوشش کرد، بنی عباس هم کوشش کرد ولی نتوانست. چرا؟ چون که این حرارت خدا در دلهای مؤمنین پیدا کرده. حرارت خدا در دلهای مؤمنین پیدا کرده و یہ حرارت هیچ وقت خاموش نمیشه و تا قیامت را ادامت پیدا میکنه. شما میدانید 60 سال پہلے، یعنی 60 سال
گذشته ما در عراق وقتی بودیم در نجف امی پیاده روی بودن، امی پیاده روی و هر روز الان روز بروز زیادتر میشه. از اجتماع را درست واجبات در چه؟ در حج، ولی در اونجا 20 لک زیادتر جمع نمیشه، 30 لک زیادتر جمع نمیشه. پارسال عاشقان ابا عبدالله چند مردم جمع شده بود در اونجا در کربلا؟ 40 میلیون در اونجا جمع شده و 40 میلیون تنها نه مسلمان ها نه شیعه بلکه غیر شیعه و غیر مسلمان ها هم، حتی اونهایی که با خان مذهبی لایک داشتن اونها میبینی که یا حسین پرچم حسین را گرفته گریه میکردن در کربلا حاضر میشن. هندو مسلکای دیگر هر که بودن حسین گفته در کربلا مونه. یہ حرارت را کی میتونه خاموش کنه؟ یہ ولوله را کی میتونه خاموش کنه؟ هیچ وقتی خاموش نمیشه. حالا ما نصیحت منم کی را؟ نصیحت منم امی انتظامیه بلوچستان را و انتظامیه پاکستان را که کوشش نکنه که دوباره حسین را از این راه منع کنه. این راه همیشه بوده و این راه هم بند نموشه و بند نمیتونه. مردم در هر قدرت هر طاقتی هستن انشاءالله به زیارت برن و این راه منع نمیتونه و ما نصیحت کنم اینا رو ممکن هم مرکزی گورنمنت را و هم بلوچستان انتظامیه را که کوشش نکنه دوباره رو منع کنه. ها اینا را حتما حفاظتش رو بگیرم سپورت کنم، چون که ممکنه به این باره دستهایی باشه که ما بالاخره مسائل پیدا کنم، ولی انتظامیه باید کوشش کنم دوباره را حفاظتش رو حفظ کنم تا اینکه اینا انشاءالله به زیارت برن و زیارت منع نموشه و هیچ کسی هم نمیتونه این راه امام حسین را و یه حرارتی که گفتم در دل مردم و در قلب مردم پیدا شده و این حرارت در دل مردم بگیره و هیچ وقت خاموش نموشه و تا قیامت را انشاءالله ده هسته و هیچ قدرتی و هیچ طاقتی یه حرارت از دل ما بیرون نمیتونه و از دل مسلمان ها نه تنها از دل انسانیت هست نمیشه. حالا حسین کربلای حسین و مخصوصا اربعین حسین جهانی شده. اربعین حسین جهانی شده. تنها این که فقط تنها شیعه باشه. این دو هر مسلک حسین گفته، پرچم به دست گرفته، عشق میرده حسین مگه، ولی در کربلا و زیارت اربعین ابا عبدالله مورم شرکت کنه. ما بازم میخواییم و مگیم مشوره میدیم انتظامیه را که کوشش نکنه که دوباره ها با عاشقان ابا عبدالله را از را منع کنه و هرچی انشاءالله سکورتی را فراهم کنه، سکورتی جور کنه تا اینکه تو وقت تنگ نشده اینا دوباره بتونه به منزل خود برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله جزاک الله. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز کا وقت قریب ہے اور میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. قالت زینب صلوات اللہ علیہا، بی بی نے یہ فرمایا کت کیدک وسعى سعيك والله لا تمحو ذكرنا. يزيديت
तुम अपनी तमाम कोशिशों को बरोई कार लाओ, तुम अपने तमाम चालों को चल जाओ, खुदा की कसम तुम हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकते। 1400 सालों से यजीदियत ने, आप बेहतर कहे कि शैतानत ने, नफ्सी और नफसानियत ने, बुराइयों ने अच्छाइयों को ज़ेर करने की कोशिश की। हुसैनियत जो खूबियों का मजमुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन न कर सके। इसी ज़ियारत के हवाले से बार बार धमाके कर दिए गए। तफ्तान और कोयटा के दरमियान बार बार ज़ायरीन सैयद उशादा के मुक़द्दस बदन के टुकड़े हवा में उछलते रहे, लेकिन लोगों के इश्क और मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं आया। लोग गुज़श्ता से माजी की बनिस्बत अब ज्यादा शौक लोगों में पाई जाती है ज़ियारत सैयद शुहदा के हवाले से। और अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सैयद का नाम, उन्हें अपने शहीद होने का लिहाज करना चाहिए मोहसिन नकवी को। उसके ज़बान से इस तरह की पाबंदी खुद उसके लिए मौत है, खुद उसकी बेइज्जती है, उसकी सियादत की नफी है, उसके मोमिन होने की नफी है। वो समझ ले इस बात को। वो शायद वो बेचारा एक मोहरे की अदा को पीछे से दूसरे लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीछे जो बैठे हुए हैं उनसे खिताब है कि तुम इस रास्ते को नहीं रोक सकते, इस सिलसिले को तुम खत्म नहीं कर सकते, अपने आप को ये बेइज्जत करोगे। ठीक है, हम जानते हैं हमें थोड़ा बहुत आप कुछ ज़हमात में मुब्तला करेंगे, इन ज़हमात में हमारे लिए सवाब है, इन ज़हमात में हमारे लिए इज्जत है, इन ज़हमात में हमारे लिए तरक्की है, इन ज़हमात में हमारे लिए इत्तेहाद है, इन ज़हमात में हमारे लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए ज़मीन साजी है। ये ज़हमात तुम डर रहे हो, हम ज़मात से डरने वाले नहीं है, ज़हमात को बर्दाश्त करने वाले, अपने सीनों पर गोलियों को लेने वाले लोग और अपने वजूद से जिंदानों को सजा देने वाले लोग हम ही रहे हैं माजी में। तुम ज़हमात में हमें डाल दोगे, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत खराब है। दुनिया और आखिरत की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। पहले से भी तुम बेइज्जत हो, क्योंकि अल इज्जतु लिल्लाह वली रसूली वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। तुम बेइज्जत पहले से ही है, लेकिन बहरहाल एक दुनियावी जो जाओ मुकाम तेरा है, माजी के हुक्मरानों से जो हुसैनियत के साथ लड़ के पास हो गए हैं, उनकी तारीख पर निगाह डालो और अपने हाल के सिलसिले में सबक हासिल करो। तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि तुम हुसैनियत का मुकाबला कर सके। दुनिया और आखिरत में जलील होके मरोगे, दुनिया और आखिरत में जलील होके खत्म हो जाओगे। अपने आप को बेइज्जत मत करो। जो तुमने इस तरह का इस सूरत हाल में, जबकि पूरे अगर दिल की आंखों से देखा जाए तो जमीन और आसमान सैयद शुहदा के गम में अश्कबार है। ज़ाहिरी अंदाज में आप देख रहे हैं कि हर जगह मातम की आवाजें आ रही है। पिछले दिनों मेरा एक मेहमान था मुफ्ती सैयद तैयब शाह, वो कह रहे थे शब शहादत इमाम सज्जाद को यही पढ़ते। कहा कि जब मैं मोमिनीन के इलाके में दाखिल हुआ तो मुझे उसने कहा कि हर घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। माह सफर और मुहर्रम इसी तरह से घरों में मजालिस बरपा है, इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला है, मातमदारी और आजादारी है, शब-ए-दारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त में तुम शियत को इस तरह के एक इम्तिहान में मुब्तला करके अपने काम को तुमने सख्त बनाया, अपने आप को भी इज्जत कर रहे हो। और आज राजा साहब, खुदा उनको सलामती दे, हमारे बुजुर्गान को थोड़ी उम्र नसीब करे, उनकी तहकीकात में इजाफा करे। हर एक हमारे लिए मोहतरम है जनाब आगा सैयद नकवी
وہ ہمارے بزرگان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں میدان پہ آنی چاہیے. ابھی ایک اشارہ ان کی طرف سے ہوا ہے, الحمدللہ کافی تعداد یہاں پر تشریف فرما ہے لوگ. کوئی باقاعدہ اعلان بھی نہیں ہوا ہے, صرف سوشل میڈیا پر خبر چلی ہے. اور مزید کوئی لوڈ کے ذریعے جو اعلانات ہونا چاہیے تھا, امام بارگاہوں میں جو اعلانات ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی تعداد ماشاءاللہ کافی حد تک ہے. اگر اس طرح کو کوئی زیادہ سختی ہوئی تو یہ علمدار روڈ بڑھ جائے گا انسانوں کے چاٹے مارتے ہوئے سمندر سے, اور پورے پاکستان کے تمام مومنین روڈ پر آئیں گے. جس طرح کہ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ ابھی حسینیت صرف شیعوں کے لیے صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے, حسینیت ایک آفاق کی آواز بن چکی ہے. اب ہندو اور عیسائی اور سکھ اور ہمارے اہل سنت بھائی بھی سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا کا رخ کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر ایک قسم کا کوئی ریفرنڈم ہو جائے, کوئی استحصاب رائے ہو جائے, تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ حسینیت کافی تعداد میں ہے, اور تم ان کے ہاتھوں پھر ذلیل ہو جاؤ گے. اور پھر جس تخت و بخت کو تم بچانے کی در پہ ہو, وہ تخت و بخت باقی نہیں رہے گی, ذلیل ہو جاؤ گے. اس کو ہاتھ سے گواہ بچو گے, ہاتھ سے دے دو گے ان تمام چیزوں کو. نماز کا وقت اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چند